بھارت پہلی بار تنہا ورلڈ کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کی میزبانی کر رہا ہے، لیکن اس میگا ایونٹ سے بھارتی معیشت کو زبردست فائدہ مل رہا ہے۔ تحقیقات کے مطابق اس ٹورنامنٹ سے بھارت کو پاکستانی کرنسی میں 66,000 کروڑ روپے جو کہ $2.6 بلین سے زائد کی آمدنی متوقع ہے، جس سے دنیا کے امیر ترین بھارتی بورڈ کے خزانے مزید بھر جائیں گے اور وہ مالا مال ہو جائے گا۔ تحقیقات کے مطابق 2019 میں انگلینڈ میں ہونے والے ورلڈ کپ سے برطانیہ کی معیشت کو $350 ملین کی آمدنی ہوئی تھی۔ ماضی میں بھارت، پاکستان، سری لنکا اور بنگلہ دیش کے ساتھ مل کر ورلڈ کپ کرا چکا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ بھارت کے 10 شہروں میں ورلڈ کپ کے 48 میچ ہو رہے ہیں، جس میں دنیا کا سب سے بڑا احمد آباد کا نریندرا مودی اسٹیڈیم بھی شامل ہے، جس میں ریکارڈ 1,32,000 تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہے۔ ورلڈ کپ پانے والے اخراجات ICC ادا کرے گا اور فائدہ صرف بھارت کو ہوگا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سب سے زیادہ آمدنی ٹی وی رائٹس سے ہوگی۔ ٹی وی کے نشریاتی حقوق سے 36,000 کروڑ روپے ملیں گے۔ ٹورنامنٹ کے زیادہ تر میچز ڈے اینڈ نائٹ ہیں، اس لیے ورلڈ کپ کے 7 ہفتوں کے دوران تماشائی ایک ساتھ جمع ہو کر اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ پکنک کے انداز میں میچ انجوائے کر رہے ہیں۔ جب دوست اور اہل خانہ کی محفل جمتی ہے تو کھانے، فوڈ ڈیلیوری اور اسکریننگ کی مد میں 15,000 کروڑ پاکستانی روپے کا آمدنی کا اندازہ ہے۔ ورلڈ کپ کے ابتدائی میچوں میں تماشائیوں کی دلچسپی کم دکھائی دی، لیکن جیسے جیسے ٹورنامنٹ آگے بڑھا ہے، تماشائی بڑی تعداد میں گراؤنڈ کا رخ کر رہے ہیں۔ ورلڈ کپ ٹکٹوں کی فروخت سے 6,000 کروڑ سے زائد کی آمدنی متوقع ہے۔ ورلڈ کپ کے دوران 10 غیر ملکی ٹیموں سمیت بڑی تعداد میں غیر ملکی سیاح، میڈیا کے نمائندے، براڈ کاسٹرز اور کمنٹیٹرز ان میچوں کے لیے بھارت میں ہیں۔ ٹریول اور مرچنڈائزنگ سے 66,000 کروڑ پاکستانی روپے کی آمدنی ہونے کا امکان ہے۔ ورلڈ کپ کو اسپانسر کرنے والی کمپنیوں میں کوکا کولا، گوگل، انڈین یونیلیور، امارات ایئر لائن، سعودی عرب کی ارامکو اور نسان نمایاں ہیں۔ امریکہ سمیت ایشیا، یورپ اور دنیا بھر کی کمپنیاں اسپانسر کر رہی ہیں۔ ٹیلی ویژن پر دکھائے جانے والے اشتہارات کا ریٹ فی سیکنڈ 9 لاکھ روپے پاکستانی بنتا ہے۔ اس طرح 10 سیکنڈ کے اشتہار کا ریٹ 90 لاکھ روپے پاکستانی ہیں۔ اشتہارات کے نرخ پچھلے ورلڈ کپ سے 40% زیادہ ہیں۔ موجودہ ورلڈ کپ کے لیے ICC نے مجموعی طور پر $1 کروڑ کے انعام کی رقم کا بھی اعلان کیا ہے۔ 19 نومبر کو احمد آباد میں فائنل جیتنے والی ٹیم کے لیے $40 لاکھ کی انعامی رقم کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ فائنل ہارنے والی ٹیم کو $20 لاکھ ملیں گے۔ ہر گروپ میچ جیتنے پر ٹیم کو $40,000 ملیں گے۔ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی نہ کرنے والی 6 ٹیموں کو $1 لاکھ اور سیمی فائنل ہارنے والی ٹیموں کے لیے $8 لاکھ کے انعام کا اعلان کیا گیا ہے۔ ICC کے فائنینشیل ماڈل برائے 2017 سے 2023 تک کے مطابق ICC کی آمدنی کا بڑا حصہ بھارت کو ملے گا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ کو پچھلے ماڈل کے مقابلے میں $112 ملین سے زیادہ ملیں گے۔ اس کو 8 سال کے دوران ملنے والی مجموعی رقم $405 ملین ہے، جبکہ پاکستان کو $128 ملین ملیں گے۔ پاکستان کو اس رقم کا ہر سال 12 سے 15 ملین ملتا ہے۔ PCB سابق چیئرمین اور ICC کے سابق صدر احسان مانی ICC کے فائنینشیل کمیٹی کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ میں آئی سی سی کو کہا تھا کہ پاکستان اور بھارت کا ورلڈ کپ میں گروپ میچ نہ رکھیں. جب دونوں ٹیمیں سیمی فائنل کھیلیں گی تو اس سے زیادہ آمدنی ہوگی. پاکستان کے لیے $10 ملین فکس کر دیں کیونکہ پاکستان کی وجہ سے آمدنی ہوتی ہے. لیکن آئی سی سی نے میری تجویز سے اتفاق نہیں کیا. فائنانشل ماڈل کا فائدہ اور شیئر بھی سب سے زیادہ بھارت کو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس ورلڈ کپ میں زمبابوے اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں شامل نہیں ہیں، اس لیے انہیں آمدنی کا شیئر بھی نہیں ملے گا. اس طرح ان کی کرکٹ کو نقصان بھی ہوگا. آئی سی سی کا فائنانشل ماڈل مساوی تقسیم پر مبنی ہے.